ہزارہ سوم کی قیامت صغریٰ کی چھٹی فصل چل رہی ہے۔ اس کا ایک حصہ کل پیش کیا گیا تھا اور بقیہ حصہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ عنوان ہے کہ قدس کو ہڑپ کرنے کی سازش۔ 1948 کی جنگ میں یہودیوں نے مغربی شہر قدس پر قبضہ اور اقوام متحدہ سے اپنے حق میں قرارداد پاس کروانے کے بعد مشرقی قدس پر توجہ مرکوز کر دی۔ پھر جنگ ہوئی، عربوں کو شکست ہوئی اور یہودیوں کا قبضہ مشرقی قدس پر بھی ہو گیا، لیکن اقوام متحدہ نے اس کو منظوری نہ دی، تو اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی بلکہ در پردہ تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے 20 دن بعد یہ قانون پاس کیا کہ مشرقی شہر القدس اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام رہے گا، اور اس کا باقاعدہ انضمام 1968 سے شروع ہو گیا۔ 30 جولائی 1980 میں اس کو اسرائیل کی متحدہ راجدھانی قرار دے دیا گیا۔ اس قانون کا نام گریٹ قدس پروجیکٹ رکھا گیا۔ مشرقی قدس پر قبضے کے بعد اب یہودیوں کے سامنے یہ مہم ہے کہ مرحلے وار سیاسی، قانونی اور تنظیمی طور پر بتدریج اپنے فیصلے مسلط کرتے چلے جائیں۔ جس وقت مشرقی قدس پر قبضہ ہوا تھا اس وقت آبادی عرب مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن دھیرے دھیرے آبادی کا نظام بدل دیا گیا۔ 1967 میں فلسطینی باشندوں کی تعداد شہر قدس میں 100% تھی، لیکن بتدریج یہ تعداد خطرناک حد تک کم ہوتی گئی۔ شہر قدس کو ایک منصوبہ بند سازش کے نتیجے میں مغربی رخ پر تل ابیب کی طرف وسیع کیا گیا، جنوبی رخ پر شہر الخلیل کی طرف توسیع کی گئی، اور شمال رام اللہ اور شہر سے مشرقی رخ پر اریحہ شہر کے حدود تک پھیلایا گیا۔ اس منصوبے کے نفاذ مغربی کنارے کے 3/4 حصے کے لیے اس منصوبے کا جو نفاذ ہے وہ مغربی کنارے کے 3/4 حصے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہودیوں نے 60,000 فلسطینیوں کو بے گھر کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ خیال ہے یہ کتاب 1999 میں لکھی گئی ہے، لہذا جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں وہ 99 سے پہلے کے ہیں اور 99 کے کچھ حالات ہیں۔ تو یہودیوں نے 60,000 فلسطینیوں کو بے گھر کیا، ان کی املاک پر قبضہ کیا۔ مقبوضہ فلسطین کو خاموشی سے یہودی اپنے علاقوں میں ضم کرتے گئے، یہاں تک کہ 90 کی دہائی میں فلسطینیوں کے پاس شہر کا صرف 21% حصہ رہ گیا۔ اس میں بھی اگر غیر آباد اور دشوار گزار علاقے نکال دیے جائیں تو زمین صرف 4% رہ جاتی ہے۔ یہ ظلم فلسطینیوں پر کیا ان ظالموں نے، ان غاصبوں نے، ان مجرموں نے، جنہوں نے دھیرے دھیرے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ کیا اور ان کو جان سے مارا یا بے گھر کیا اور بے وطن کر دیا۔ بہرحال دوسری طرف مشرقی شہر قدس میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کی آباد کاری خاص طور پر نتنیاہو کے پہلے کے دور میں کی گئی۔ اس نے قدس کے ارد گرد گیٹ پروجیکٹ 26 گیٹ کی تعمیر کی تکمیل سے ابتدا کی۔ اس پروجیکٹ کو شارون نے شامیر کے دور میں یہودیوں کی کالونیوں سے شہر کو گھیرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ مذہبی دارالحکومت کے مذہبی لوگ، یہ عنوان ہے۔ اسرائیل کی مذہبی حکومت میں ایک مذہبی اور دوسرا سیکولر دارالحکومت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی متحدہ دارالحکومت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ انہیں مذہبی بنیاد پر اور مذہب ہی کے لیے واپس ملا ہے، اس لیے اس میں مذہبی لوگوں کو ہی سکونت اختیار کرنا چاہیے۔ کیا اس میں کوئی قابل تعجب بات ہے؟ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ 2000 سال کے بعد یہ مقدس شہر ان کے ہاتھ میں آتا اور پھر وہ فلسطینیوں کے لیے یا سیکولر اسرائیلیوں کے لیے اسے چھوڑ دیتے۔ دیندار یہودیوں کو قدس میں آباد کرنے کی پالیسی ایک دینی ترتیب کے مطابق ہو رہی ہے،
جس کا خاکہ متشدد مذہبی یہودیوں، حاخاموں، کاہنوں اور دینی علوم کے طلبہ اور اساتذہ نے تیار کیا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری سیاسی اور عسکری لوگوں کی ہے۔ آخری سالوں میں مقدس شہر میں یہودی نو آبادیاں بڑی تعداد میں تیزی سے بڑھی۔ نتنیاہو نے اپنی حکومت کے دوران شریک پارٹیوں سے کہا تھا، میں اس سلسلے میں بہت آگے تک جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے پوری دنیا کی تائید کی قربانی دینا پڑے۔ اس وقت سے وہ خبیث مجرم جو اس کو پہلا دور ملا تھا، اس وقت وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے اس کا مزاج ہی وہ شیطانی ابلیسی مزاج رکھنے والا ایک مجرم اور حقیر انسان ہے کہ اس کا کہنا ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، مجھے کر کے رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سلسلے میں بہت آگے جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے پوری دنیا کی تائید کی قربانی دینا پڑے، اور وہ یہ کہ قدس کو تورات کی وصیت کے مطابق یہودیوں سے آباد کرنا ہے اور اس کی سرنگوں کو آزاد کرانا ہے۔ میرا اصل خواب یہ ہے کہ میں اس قدس کی تعمیر کروں اور اسے نو آبادیات سے بسا دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کی مراد مشرقی قدس سے، کیونکہ مغربی قدس تو فلک بوس عمارتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قدس میں متدین یہودیوں کی آبادی کا عمل نتنیاہو سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اگرچہ اس کے عہد میں اس میں قابل لحاظ اضافہ ہوا۔ اخبار ہارٹس 6/8/1995 نے لکھا تھا کہ لیبر پارٹی کی حکومت کی وزارت رہائش اور آبادکاری نے قدس میں متدین یہودیوں کی آبادی کا منصوبہ بنایا تھا جو 1,20,000 اپارٹمنٹ پر مشتمل تھا، جن میں 6,500 اپارٹمنٹ شہر قدس کے داخلے کے قریب تھے۔ آبادکاری کا یہ عمل جنگی منصوبوں سے کم نہیں۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہودیوں نے خوخار وزیر دفاع ایریل شیرون کو وزیر آبادکاری کا منصب دیا تھا۔ آبادکاری کا یہ بخار و جنون اس قدر نمایاں تھا کہ فرانسیسی اخبار ویجرو نے بتاریخ 16/6/1997 شہر قدس پر حقیقی حملے کے عنوان سے لکھا تھا، متدین یہودی مذہبی جماعتوں اور حاخاموں کے تعاون سے بہت سرگرمی کے ساتھ قدس شہر میں تورات کی تعلیمات کی روشنی میں حکومت کرنے میں لگے ہیں۔ اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ متدین یہودی جو حریدیم کہلاتے ہیں کہ شہر پر حملے کے متعدد اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ مثلا سنیچر کے دن ٹریفک کے مسئلے کے پیش نظر انہوں نے شہر کے متعدد محلوں کو بند رکھنے کا حق حاصل کر لیا ہے، کیونکہ تورات کی تعلیمات سنیچر کے دن سوائے عبادت کے ہر عمل کو ممنوع قرار دیتی۔ اسی طرح مختلف مذہبی حلقے عورتوں پر متعدد مذہبی پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ ان مذہبی لوگوں کو بڑے چندے اور امداد ملتی ہے اور ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے، فوج میں بھرتی سے بھی مستثنی کیا جاتا ہے۔ میونسپلٹی نے ان کو 111 پلاٹ دیے ہیں جس پر انہوں نے 87 کلیسا تعمیر کیا۔ اخبار نیوز ویک نے بتاریخ 9/5/1996 لکھا تھا، شہر قدس یہودی انتہا پسندی کا قلعہ بن گیا ہے، غیر مذہبی یہودی بڑی تعداد میں شہر سے جا رہے ہیں، کیونکہ شہر دیندار یہودیوں کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں رہ گیا ہے۔ یہودی مذہبیت کا جوش دیگر علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ شہر قدس میں عبرانی یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب اسرائیل سن 2000 میں لکھا ہے کہ 1996 میں اسرائیل میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 58% تھی۔ کتاب کے مصنف نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ دینی طاقتیں مؤثر طاقتوں سے آگے بڑھ کر غالب اور حاوی طاقتیں بن سکتی ہیں۔ ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نو آبادیات میں رہنے والے یہودی نوجوان موجودہ حالات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور متشدد مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے جماعتی اثرات بڑھائے جائیں گی، جس سے اس کا اندیشہ ہے کہ اسرائیل کا موجودہ نظام قائم نہیں رہ سکے گا۔ مذہبی عناصر کو نتنیاہو کے زمانے میں 7 وزارتیں ملی تھیں اور وہ باراک کی پارٹی کے بعد آخری الیکشن میں نمبر 2 پر تھے۔ انہوں نے یہودی شریعت کو نافذ کرنے کی پرجوش دعوت دی اور سنیچر کے دن تمام تجارتی تفریحی ادارے بند کرنے کی تجاویز پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ قدس، حیفا اور تل ابیب میں بڑی سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کروایا۔
اور اس طرح انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے لد ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا۔ انہی لوگوں کے مطالبے پر حکومت نے پارلیمنٹ میں کام کرنے والی عورتوں کے لیے پینٹ و چھوٹی شرٹ وغیرہ ممنوع قرار دے دی۔ یہودی حکومت ان مذہبی لوگوں کی ہمت افزائی کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دینی مشاغل کے لیے یکسو رہیں۔ تقریباً 60% مذہبی لوگ کہیں ملازم نہیں ہیں، حکومت ان کے اخراجات برداشت کرتی ہے، جبکہ سیکولر لوگ 12% ہیں جو حکومت کی کفالت حاصل کر پاتے ہیں۔ حکومت ایک مذہبی طالب علم پر 1,16,000 شیکل خرچ کرتی، جبکہ سیکولر طالب علم پر 3,600 روپے خرچ کرتی ہے۔ 62% مذہبی افراد کے لیے ٹیکس سے معافی ہے، جبکہ یہ چھوٹ صرف 10% سیکولر لوگوں کو حاصل ہے۔ اپنی طاقت کے مظاہرے کے طور پر 2,50,000 متعصب آرتھوڈکس یہودیوں نے بعض سیکولر عدالتی فیصلوں کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا اور اپنے مکمل مذہبی لباس میں ایک کالے بادل کی طرح وہ مظاہرے میں نمایاں رہے۔ یہ مظاہرہ فروری 1999 میں ہوا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے سنیچر کے دن بعض تجارتی کمپلیکس کے کھلنے کی اجازت دے دی تھی اور بعض قراردادیں وزارت تعلیم و تربیت میں بنیاد پرست تحریکوں کے لیے مالی فنڈز پر پابندی کے سلسلے میں پاس کی گئی تھی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی حکومت ہے جو مذہبی عناصر و متدین افراد کے اتنے ناز برداشت کرتی ہو؟ اسرائیل میں اور بالخصوص قدس میں ایسی سیاست کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ لگتا تھا کہ مذہبی اور سیکولر عناصر میں جنگ چھڑ جائے گی۔ یہاں تک کہ اخبار معارف نے 14/7/1996 کے شمارے میں لکھا، اگر حالات ایسے ہی رہے تو سیکولر افراد شہر قدس میں نہیں رہ سکیں گے اور خطرہ ہے کہ تصادم کی نوبت آ جائے۔ بس حکومت کے ماحولیاتی وزیر یوسی مسارید نے اپنے اس خوف کا اظہار کیا کہ سیکولر افراد مذہبی افراد کے دباؤ کے سامنے کہیں سپر نہ ڈال دیں۔ ایک انسٹیٹیوٹ کی جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی نصف آبادی مذہبی اور سیکولر لوگوں کی خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کرتی ہے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی حکومت اسلامی بنیاد پرستی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اگلی صف کے طور پر یہودی بنیاد پرستی کو ترقی کا موقع دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شمون پیریز نے اخبار ہارٹس 17/1/1997 کے لیے لکھے جانے والے اپنے ایک مضمون میں کہا تھا، آج مشرق اوسط ایک خطرناک موڑ پر ہے، کوئی چیز اس کی سابق حالت پر نہیں رہے گی، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ہمیں یا تو امن کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہمیں نئی معاشی دنیا کا سامنا ہوگا، یا انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کی طرف بڑھنا ہے جس میں نئے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ میں غیر مرغوب پہلو کی طرف بڑھنے کی قوت کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اسلامی بنیاد پرستی جس کو عالم اسلام کے 300 ملین مردوں اور عورتوں کی تائید حاصل ہے، ایک ایسی تبدیلی ہے جس کا کسی منطق سے تعلق نہیں، اس کا تعلق قصوں، افسانوں اور جنت کی نعمتوں کے وعدوں سے ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے منظم مذہبی افراد اور پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ حکومتیں بھی ہیں جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتی ہیں۔ لہذا ہم چاہیں نہ چاہیں اگلی صدی میں ہم انتخاب کے لیے مجبور ہیں، راستہ امن کا ہوگا یا قرون وسطیٰ کے تعصب کے مقابلے کا۔ پیریز نے مزید کہا، سن 2000 تک شرق اوسط تلوے سے سر تک مختلف دوری تک مار کرنے والی میزائلوں اور غیر معمولی ہتھیاروں سے مسلح ہوگا۔ اس سے بڑھ کر وہ متشدد بنیاد پرستی سے لیس ہوگا جو نئی جنگ بھڑکانے کا ذریعہ ہوگی۔ اس کے علاوہ سن 2000 تک دنیا کی قیادت کی دوڑ میں بھی شدت آ جائے گی، جس کی وجہ سے شرق اوسط ایک وسیع میدان استعال آزما کے لیے بن جائے گا جو اپنے مفاد کا فیصلہ مسلط کر سکے۔ بنیامین نتنیاہو سے 22/11/1996 میں اخبار ہارٹس نے انٹرویو لیتے ہوئے دریافت کیا کہ اسرائیل کے سامنے بڑے خطرات اس وقت کیا ہیں، تو اس نے کہا، نئی صدی کی دنیا متعدد قطب والی ہوگی جس میں استقرار نہیں ہوگا۔ ہمیں 2 خطروں کا سامنا ہوگا، ایک فلسطینیوں کے اندر سے
دوسرا فلسطین سے باہر کا اسلامی خطرہ ہے۔ پہلے خطرے کا حل یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ان کے خوابوں سے آزاد کر دیں، لیکن دوسرے خطرے کا حل آسان نہیں ہے۔ اس کا حل اسرائیل سے دور ہے، لیکن پھر بھی میں خوش گمان اور پر امید ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں اسرائیل اب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ آئندہ کی دنیا میں اسرائیل ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتنیاہو کو کوئی خوف سیکولر لوگوں سے نہیں ہے۔ اسے جو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اندر کے فلسطینیوں اور باہر کے مسلمانوں سے۔ اسی لیے اسرائیل جدید ترین ٹیکنالوجی اور مہلک ترین ہتھیاروں کے ذخائر کے ساتھ بنیاد پرست یہودیوں کی انسانی ڈھال اور شہر مقدس میں ان کا یاجوجی بیڑا بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وقت ضرورت اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف اسے استعمال کیا جا سکے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی جو ہر طرف سے سمٹ کر بیت المقدس کے علاقے میں جمع ہو رہے ہیں، وہ اس تصادم اور معرکے کی تمہید ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی تصدیق بھی ہے کہ میری امت کے مجاہد دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد اور بیت المقدس کے دروازوں اور ان کے ارد گرد جنگ کریں گے۔ انہیں وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، اور وہ حق کے ساتھ غالب رہیں گے تا قیامت۔ ان دو بنیاد پرستیوں کے علاوہ جن میں بیت المقدس کے دروازوں کے پاس تصادم ہونا ہے، ایک تیسری بنیاد پرستی بھی ہے جو دبے پاؤں سرزمین مقدس میں داخل ہو رہی ہے اور اپنے پیرووں کو اس سرزمین میں بسنے اور جمع ہونے کی دعوت دے رہی ہے، جہاں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور جہاں پر وہ تشریف لائیں گے۔ یہ لوگ بھی اس سرزمین میں مسلمانوں کا حق نہیں سمجھتے، یعنی عیسائی۔ ان کی نصرانی تاریخ قدیم و جدید اس پر گواہ ہے کہ وہ یہودیوں کا حق بھی وہاں نہیں سمجھتے۔ ہاں، وہ ان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ایک تقدیری معاملہ ہے کہ جو مسیح کی آمد کی تمہید ہے، تاکہ مسیح ان کو عیسائیت میں داخل کرے۔ یہ اس تیسری بنیاد پرستی کا قصہ ہے جو ہزارِ سوم کے انتظار اور تیاری میں مشغول ہے، اور بیت لحم سن 2000 میں اس عنوان سے تقریبات منا رہی ہے۔ یہ وہ تقریبات تھی جو سن 2000 اور پھر سن 2000 کے بعد سن 2001 میں بڑے عظیم و شان طریقے پر پوری دنیا میں منائی گئیں۔ اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں میلینیم کی جو تقریبات تھی وہ منائی گئیں۔ یہاں پر بات ختم کرتے کرتے میں پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے افراد کو کہ ایک طرف یہ یہودی ہیں، پہلے بھی بنیامین تھا اور آج بھی وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اس کے سامنے تورات ہے، اس کے سامنے تلمود ہے، اس کے سامنے یہ ہے کہ ہمیں مذہبی بنیاد پرستی کو قائم کرنا ہے، اس کے سامنے یہ ہے نعوذ باللہ کہ مسجد اقصیٰ کو ہمیں ڈھانا ہے، اس کے سامنے یہ ہے کہ ہم کو ہیکل دجالی تعمیر کرنا ہے، اس کے سامنے یہ منصوبہ ہے، اس کے سامنے یہ پلان ہے، اس پلان میں وہ لگا ہے جی جان سے، آج سے نہیں لگا ہے، یہ بات سن 2000 سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اتنی طویل مدت ہو گئی ہے، لیکن اس طویل مدت میں مضبوطی کے ساتھ وہ تورات کے ایک ایک ٹکڑے کو دانتوں تلے دبائے ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کا نفاذ ہوگا۔ دوسری طرف وہ مسلمان حکمران ہیں، بے ایمان، بددین، ذلیل اور کمینے، جن کا حال یہ ہے کہ ان کو قرآن کا حوالہ نہیں چاہیے، ان کو نبی کی پیشین گوئی نہیں چاہیے، ان کو اسرائیل کی جوتیاں چاہیے، ان کو وہاں کی ٹیکنالوجی چاہیے، ان کو امریکہ کی سرپرستی چاہیے، ان کو یورپ کی دوستی چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی غلامی چاہیے۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے، وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر جد و جہد کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مذہب کی بنیاد پر جد و جہد ممنوع ہے۔ ہر وہ تحریک جو بات کرتی ہے دین کی اور شریعت کی، وہ ممنوع ہے، وہ دہشت گرد ہے، سب کو معلوم ہے۔
سب کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے سعودی شقی بدبخت و منحوس مملکت نے اخوان کو دہشت گرد قرار دیا، حماس کو دہشت گرد قرار دیا، بات یہاں تک پہنچی کہ تبلیغی جماعت کو دہشت گرد قرار دیا۔ کیا نہیں معلوم مولویوں کو، نہیں معلوم مدرسے کے طالب علموں کو، نہیں معلوم مفتیوں کو، نہیں معلوم ان کو جو وہاں کا چندہ چاٹتے ہیں، نہیں معلوم حرام خور انسانوں کو کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ تماشے دیکھتے رہے، یہ مولوی، یہ مفتی، یہ ملا تماشے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے جاہل اور احمق ہیں جو مشورے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا سلمان صاحب آپ ہی علامہ ہیں، سب آپ ہی کو معلوم ہے، اوروں کو نہیں معلوم ہے، آپ بڑوں کی بات نہیں سنتے۔ بڑوں کا بڑا اور سب کا بڑا اللہ ہے جس نے قرآن کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور پھر سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ہمارے سامنے حدیثیں ہیں اور پیشین گوئیاں ہیں۔ جو انہیں نہیں مانتا ہے وہ مردود ہے، اور جو انہیں مانتا ہے اور ان کی روشنی میں سفر کرتا ہے وہ مقبول ہے۔ یہاں بات بزرگوں کی نہیں ہے، پیروں کی نہیں ہے، حضرتوں کی نہیں ہے، مفتیوں کی نہیں ہے، سب کو اللہ و رسول کے سامنے جھکنا ہے اور بات کتاب و سنت کی قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بگاڑ جب عام ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر کبھی مولوی ہو، کبھی طالب علم ہو، کبھی عوام، وہ حق بات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ حق بات پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں نے کیا کہا، وہ ادھر توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ کھیل ہے جو تمام ملکوں میں ہو رہا ہے۔ انہی ملکوں میں ایک منحوس ملک پاکستان ہے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو 1000 مرتبہ برا لگے، لیکن اس کی نحوست یہ ہے کہ اس نے نہ تو اللہ اور رسول سے جنگ چھوڑی کہ سود کے سلسلے کو بند کرتا، جس کے نتیجے میں قرآن کی وہ آیت منطبق ہو رہی جس میں فرمایا گیا کہ تم اگر سودی نظام اور سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول سے تمہاری جنگ ہے۔ تو سارے عرب ملک ہو یا مسلم ملک ہو بشمول پاکستان، ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اور جب جنگ ہے تو یہ دارالحرب ہے۔ تمہیں جو مولویوں نے پڑھا دیا، مفتیوں نے پڑھا دیا، اسے اٹھا کے پھینک دو۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بات مانو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے، جن کو کہہ رہا ہے کہ وہ بندر اور سور، جن کو اللہ یہ ان الفاظ میں کہہ رہا ہے، اللہ بہت سے ان کو کہ جو کتاب الہی پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن میں کلب کتا کہہ رہا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جن کو امانت دی جاتی ہے کتاب و سنت کی، اور پھر وہ اس امانت کو صحیح طور پر اختیار نہیں کرتے، قرآن ان کو حمار کہہ رہا ہے، گدھا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ میاں کی اصلاح کرو، نعوذ باللہ کہو اللہ میاں اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہیں، اور آپ ہی جب یہ سکھائیں گے تو بندے پھر سخت الفاظ تو بولیں گے ہی۔ سورہ نون میں پڑھو، شروع میں کیا صفات بیان کی گئی ہیں مخالفین کی، اور سورۃ المدثر پڑھو، دیکھو کیا تذکرہ ہے۔ اور یہ قرآن کا جو تذکرہ یہی نبی کے وعظ و نصیحت کا مواد تھا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ان کو جن کو میرے عذاب کا ڈر ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو امریکہ کے ایک سینیٹر، ایک بدبودار، گندے، ناپاک، شدر، یہودی، صہیونی سینیٹر کے حکم پر جس مجرم باجوہ نے ایک حکومت کو گرایا تھا، بات کسی فرد کی نہیں ہے، وہ فرد کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس مجرم نے یہ عمل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ راز کیوں کھولا، وزیر اعظم نے یہ راز کیوں کھولا، سائفر یعنی امریکہ کے شدر، گندے و کمینے کا آرڈر جو واجب الاطاعت تھا ہمارے لیے کہ ہم اس کی اطاعت 75 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب کیسے اس کی مخالفت ہوگی؟ اگر تو مخالفت کرے گا تو یاد رکھ کہ تیرا گھر پھر جیل ہوگا، اسے تجھے وہیں سڑا دیا جائے گا، یہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ جواب دیا گیا۔ حکومت اس لیے توڑی گئی، بالاتفاق آج بچہ اسے جانتا ہے کہ سائفر کے نتیجے میں ایک حکومت توڑی گئی، وہ کسی کی تھی، وہ کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گندا اور ناپاک انسان ہو، تب بھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔
اور پھر اس کے بعد قوم کو بھڑکانے کے لیے اور ایک پوری سازش کو رچنے کے لیے 9 مئی کی سازش کے لیے عدالت کے کمرے کو جس طرح بدماشوں نے، غنڈوں نے، اوباشوں نے توڑا ہے، شیشے توڑے ہیں، یہ پاکستان کے رینجر کہلاتے ہیں، گندے، ناپاک، مجرم اور خبیث۔ انہوں نے جس طرح توڑا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جذبات بھڑکے، اور اس کے بعد جو پلاننگ کی گئی تھی کہ خاص طور پر وہ افراد لگائے گئے تھے جو کارروائیاں کریں اور پھر پکڑ دھکڑ ان کی ہو جن کا تعلق اس سے ہو جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، شیشے توڑے جا رہے ہیں عدالت کے، اور عدالت میں بیٹھے ہوئے مجرم، وہ خبیث، وہ لومڑیاں جن کے اندر انصاف نہیں ہے، جو چیف کے آرڈر پر کام کرتے ہیں، چیف کے آرڈر پر رات میں 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب امریکہ کا آرڈر آتا ہے، اور اس کے بعد حکومت گراتے ہیں، اور جب آتا ہے وقت انصاف کا تو اس وقت 9 مئی 9 مئی 9 مئی رٹتے ہیں یہ بدماش، یہ سور۔ یہ حقیقت ہے، اور جیسی برائی ہوتی ہے ویسے اللہ کا اسلوب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے اسلوب میں، قرآن کے اسلوب میں جیسی شدید برائیاں وجود میں آئی ہیں، امریکی کتوں کے ذریعے سے اس ملک کو تباہ کیا گیا، اس کی عزت لوٹی گئی اور کتنوں کی جانیں لی گئیں، اس کے بارے میں جو بات کہی جائے گی وہ میں جو بول رہا ہوں اس سے بہت سخت ہونی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جب خطبہ دیتے تھے تو پڑھ لو زاد المعاد میں، اور پڑھ لو بخاری اور مسلم و ترمذی میں پڑھ لو کہ نبی پاک علیہ السلام کا حال یہ ہوتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ جو مولوی نسڈے کھسڈے جو خطبے پڑھتے ہیں رٹے رٹائے جیسے تلاوت کر رہے ہوں، وہ ظاہر ہے کہ وہ عربی میں خطبہ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت سنانا تو مقصود ہوتا نہیں، اور مسئلہ پکڑ رکھا انہوں نے کہ عربی میں ہونا ہے، جو مخاطب سمجھیں اس میں نہیں ہونا ہے۔ کہاں سے لائے یہ مسئلہ تم؟ تو نبی پاک علیہ السلام مخاطب فرماتے تھے تو یہ حال ہوتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس لیے مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں، جو تمہارے مدرس ہیں وہ مدرس روایتی، تقلیدی، جو ادھر ادھر کی باتیں پڑھاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، جو منطق کا اور فلسفے کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں کہ اسلام کی گردن توڑیں اور مروڑیں، ان کی باتوں کو ان کے منہ پہ پٹک کے مارو اور طے کر دو کہ ان کی بات نہیں ماننی ہے، براہ راست قرآن کی بات ماننی ہے، براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب